آسان نہیں ہوتا. اس وقت چونکہ ذہنی دباؤ، اعصاب پہ دباؤ، دائیں بائیں کا ماحول، ہاں یہ سب چیزیں ہیں، اور بس اوقات فطرتی طبیعت بھی ہوتی ہے. تو جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر طبیعتوں کے اندر، اور جو جو عمر گزرتی ہے، وقت گزرتا ہے، اعصاب کے اندر اب وہ برداشت کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور ذہنی طور پہ وہ اتنا مشغول اور مصروف ہوتا ہے، اور ہر طرف ایک جسے کہیں کہ ایک پریشان کن خبر اور پریشان کن جسے کہیں کہ حالات، اس سب کا بھی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. لیکن پھر بھی ایک چیز ہے کہ آدمی اپنی تلاوت اچھی کرے، اور اپنی نماز بڑھیا کرے، اور اپنی دعاؤں کا اہتمام بڑھا دے، یہ روحانی رضا بڑھیا لیتا رہے، تو کچھ نہ کچھ بریکیں بن جائیں گی، کچھ نہ کچھ اندر جو ہے قابو کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، اور کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر برداشت کی صلاحیت بڑھ جائے گی. ورنہ تو آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ہم کارٹون دکھاتے ہیں اور اس کا ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، وہ بھی ہائپر ہو جاتا ہے، اس سے بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کے دماغ پہ بوجھ ہے، وہ ذہنی طور پہ سخت انتشار کا شکار ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ذہنی انتشار کا شکار ہے، اور ہائپر بچے ہیں جن پر معاشی کوئی بوجھ نہیں ہے، ابھی جوانی بھی نہیں ہوئی، لیکن ان سے بھی کوئی بات آج برداشت نہیں ہو، کوئی بات برداشت نہیں. تو بڑے جو ذہنی حالات، دائیں بائیں کے حالات، اعصاب پھر کمزور، پھر برداشت کم، تو ایسے موقع پہ عبادات اس کو بڑھیا کرنا، تلاوت بڑھیا کرنا، نماز بڑھیا بنانا، دعاؤں کا اہتمام بڑھیا کرنا، ہاں تو اس سے کسی قدر آدمی کے اندر تحمل، برداشت، درگزر، غصے و کنٹرول. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایلوا ایک کڑوی چیز ہوتی ہے. جس طرح یہ ایلوا اگر شہد کے ساتھ مل جائے تو شہد جیسے میٹھی چیز بھی کڑوی ہو جاتی. فرمایا ایسا ہی غصہ آدمی کو، ایمان کو کڑوا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اس وقت آدمی وہ کر بیٹھتا ہے کہ بس اوقات ساری زندگی شرمندگی ہوتی کہ میں نے کیوں کہا، لیکن کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. زبان سے بات نکل گئی تو بس نکل گئی. جب تک اندر ہے تو بادشاہ ہے عزت بات کر، لیکن جب نکل گئی بات تو اب تو یہ بات کا غلام ہو گیا، اب تو تیر کمان سے نکل گیا. لیکن یہ تحمل، یہ برداشت اب آسان نہیں ہوئی. تو اس کے لیے ایک ہے کہ آدمی اپنی نماز بڑھیا، اپنی تلاوت بڑھیا، کچھ اندر کے انسان کو بڑھیا غذا دے تاکہ کچھ چیزیں برداشت ہوتی رہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ آئے تو بیٹھ جائے، غصہ آئے تو لیٹ جائے، غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ جائے، غصہ آئے تو پانی پی لے. لا حول ولا قوت الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو. تو یہ سب چیزیں صحت کے لیے بھی ضروری ہیں، آدمی کی دماغی صلاحیت کے لیے بھی ضروری ہیں، اور ایمان اور دین کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ ساری خیر ہی سے محروم ہو گیا. اور کوئی گھر نرم مزاجی سے خالی ہوا اور نرم مزاجی سے محروم رہا تو سمجھ لے کہ وہ گھر نفع اور بھلائی سے محروم ہو گیا. تو نرمی بڑی اور جو چیزیں نرمی سے ہو سکتی ہیں وہ سختی سے ہو سکتی، جو چیزیں نرمی سے ہو سکتی ہیں وہ چیزیں سختی سے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخلاق کا بڑا حصہ نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو.